وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے جو 70,000 لوگوں کے حدیث مبارکہ میں اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان کا ذرا تفصیل کے ساتھ جو مفہوم ہے اس کو واضح کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5752 نمبر پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں، ایسے لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو یہ 4 اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آتے ہیں پہلے وصف کی طرف۔ آپ نے جو فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، نحوست نہیں پکڑتے، اسے بدفعلی کہہ لیں، نحوست کہہ لیں، یا کوئی اور نام اس کو دے لیں۔ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ یہ رائج ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی گھر سے نکلا، نوکری کے لیے، جاب کے لیے نکلا، دفتر جانے کے لیے نکلا، سامنے کیا دیکھا کہ کالی بلی اس کو نظر آ گئی۔ اب وہ فوراً واپس آ جاتا ہے کہ نہیں یار آج جو ہے نا کاروبار صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح دکاندار ہے تو دکاندار کے پاس اگر کوئی پہلا گاہک ایسا آ جائے کہ جس کے ساتھ اس کی موافقت نہ ہو چیز بیچنے، لینے اور دینے میں، تو اس سے بھی وہ محسوس کرتا ہے، اور بسا اوقات دکاندار فوری طور پہ اپنی دکان بند کر لیتے ہیں اور سارا دن گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں آج نہیں، کیونکہ آج جو ہے ابتدا اچھی نہیں ہوئی، لہذا سارا دن میں پریشان رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بسا اوقات کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ پہلے گاہک ہیں، اس لیے میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہتا، لہذا اگر چیز 50 کی بھی ہے نا تو آپ 30 بھی مجھے دے دو، میں آپ کو خالی نہیں بھیجوں گا۔ اس کے پیچھے یہی نظریہ کار فرما ہوتا ہے، اسے ہی نحوست اور بدفعلی کہا جاتا ہے۔ یہ ویسے بھی ناجائز ہے، اور یہ جو 4 اوصاف بیان کیے گئے ان میں سے ایک وصف بھی یہ ہے کہ یہ نحوست اور بدفعلی نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ولا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے۔ دیکھیں دم کرنا جائز ہے، جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کئی مرتبہ دم کی ہے، صحابہ کرام سے دم کرنا ثابت ہے، لیکن یہاں ولا یسترقون کے الفاظ ہیں، اسے گرامر کی روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رقیہ جو ہے نا، رقیہ یہ اصل ماخذ ہے، مادہ جسے کہتے ہیں، روٹ ورڈ کہہ لیں، مادہ کہہ لیں، جو بھی، رقیہ، اسے جب باب استفعال میں لے کر آئے تو باب استفعال کا خاصہ ہے طلب ماخذ۔ تو معنی کیا ہو گیا؟ رقیہ طلب کرنا، دم طلب کرنا۔ ایک ہے کسی نے دم کر دی ہے، ایک ہے کہ ہم خود اس کو کہیں کہ مجھے دم کرو، اس میں فرق ہے، اسی فرق کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے دم کر دیں، یہ اور چیز ہے، اور اگر میں بیمار ہوں کوئی آ کر مجھے دم کر دیتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اور اسی فرق کو سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ آ سکے گی، کیونکہ دم کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا تشتکی، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بیمار ہوں۔ انہوں نے پھر دم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو معروف ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیک والا، دم کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دم کریں، جبریل علیہ السلام خود ہی آئے، پوچھا اور دم کر دیا۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہیں بغیر حساب جنت میں جانے والے،
ان کا دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ خود کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے دم کریں، کوئی ان کو دم کر دے تو ٹھیک ہے، کیونکہ دم کرنا جائز ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تیسرا جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ ولا یکتوون، وہ داغ نہیں لگواتے۔ داغ لگوانا کیا ہوتا ہے؟ یہ علاج ہے، باقاعدہ طور پہ آگ کے ذریعے یہ علاج کیا جاتا ہے۔ حکماء جو اطباء حضرات ہیں وہ یہ علاج کرتے ہیں، کوئی بھی نس بند کرنی ہے، شریان بند کرنی ہے اس ضمن میں، یا اور کئی ایسی بیماریاں جن کا علاج داغ لگوانا ہے۔ مقولہ بھی ہے آخر العلاج الکئی، کہ جب سارے علاج کے حربے ختم ہو جائیں، کسی طریقے سے بھی مریض کو شفا نہ ملے، تو آخری علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ داغ لگوانا۔ تو یہ ہمارے ہاں معروف ہے، بالخصوص آج کل آپ دیکھیں تو یہ جو دکانیں کھلی ہیں، حجامہ سینٹر کھلے ہیں، پچنا حجامہ وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے پاس ایسے آلات ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں ایسے اوزار ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ گرم کر کے، وہ جیسے یہ برتن ہوتا ہے نا ہنڈیا، اسی طرح کا وہ ہوتا ہے، وہ رکھتے ہیں اوپر، اور وہ جو حصہ ہے اس کو جلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ جو ہے علاج ہوتا ہے۔ تو یہ علاج کروانا ویسے جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ ان کے اندر جو بغیر حساب جنت میں جانے والے ہیں، یہ وصف بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ آخری جو چیز کیا ہے، چوتھی، وہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس کو ہم گرامر کی روح سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ جار مجرور پہلے آ گئے ہیں، یعنی یتوکلون بعد میں ہے، فعل بعد میں ہے، اور یہ جو جار مجرور وغیرہ جو اس کو گرامر کی روح سے کہتے ہیں یہ پہلے ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے لانے کا فائدہ جملے کے اندر حصر ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ تو سارے رکھتے ہیں، ہر مسلمان بھروسہ رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر، لیکن وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ پہلے آیا، اس لیے اس کا ترجمہ گرامر کی روح سے کیا ہوگا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا شاید مشکل ہو، میں یوں اس کو سمجھاتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل کیا ہے؟ نعبد ایاک و نستعین ایاک، ایاک بعد میں ہے، لیکن اس کو پہلے کیوں کیا؟ اس لیے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر عبادت میں ہوتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت، لیکن نہیں، ایاکا کو پہلے لے کر آئے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ پہلے آیا کہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، ان کا توکل اپنی اولاد پر نہیں ہے، ان کا توکل جہاں وہ جاب کرتے ہیں، نوکری رکھتے ہیں، کرتے ہیں، اس باس پر نہیں ہے، ان کا توکل کسی بھی چیز پر نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ۔ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہر ایک کا ہے، لیکن اللہ ہی پر بھروسہ یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ 4 صفات ایسی ہیں جس آدمی میں پائی جائیں، وہ انشاءاللہ جو بغیر حساب جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان میں اس کا شمار انشاءاللہ ہوگا۔ باری تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کرے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔